حدیث کے مطابق ہے. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ صراط مستقیم میں حضور کی گستاخیاں کی گئی ہے, میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ تعزیر الناس میں گستاخیاں کی گئی ہے, میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں گستاخی ہے, میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ براہین قادسیہ میں گستاخی ہے, میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تمہیں یہ اعتراض ہے کہ حفظ الایمان میں گستاخی ہے, میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اب کر ہمت ہے تو جا 295 سی کٹوا کے لے کر. یہ مرتے مر جائے گا. کبھی ایسا کریں گے؟ کبھی ایسا کریں گے نہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ فراڈ ہے, وہ دھوکہ جس کو ثابت. اور اب اس پر دو دلیلیں. آج انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا کہ ہمارے بڑوں نے عبارات کی عنوان پر فراڈ کیا, امت کو دھوکہ دیا. دو دلیلیں. ایک کتاب چھپی ہے لاہور سے, معرفت کے نام سے. کس نام سے؟ داؤد رضوی نام کے آدمی نے چھاپی ہے, اور اس پر 35 بدعتی علماء مشائخ وغیرہ جو ہے ان کی تقاریض تصدیقات ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو نا یار. اور کتنے مشائخ کی تصدیقات ہے؟ بولو. اس کے صفحہ نمبر 131. کس صفحے نمبر پہ؟ بولو. صفحہ نمبر 131 پر اس نے لکھا ہے کہ دیوبندی بریلوی اختلاف 3 عبارتوں کی بنیاد پر ہے. کتنی عبارتوں کی بنیاد پر؟ اچھا, اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس کا تھوڑا سمجھ لیں. اس میں علماء دیوبند کی 4 عبارتیں دی گئی ہیں. سب سے پہلے تحذیر الناس کی عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا. دوسرے نمبر پر مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف ایک جھوٹا فتویٰ منسوب کیا گیا ہے, دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر براہین قادسیہ کی عبارت کا غلط مطلب نکالا گیا, اور چوتھے نمبر پر حفظ الایمان کا. یہ کتنی عبارتیں اس میں پیش کی گئی ہیں؟ کتنی؟ 4 عبارتیں. وہ عبارتیں تھی کہ جس کی بنیاد پر تم نے کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان عبارتوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی معاذ اللہ کافر ہے. بلکہ فتاوی رضویہ میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان عبارتوں کے کفریہ ہونے میں سکوت کرنے والا بھی کافر ہے معاذ اللہ. جیسے آپ کس نے پوچھا نا بھائی یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریہ ہے کہ نہیں, آپ نے کہا چپ ہو گئے, سکوت یہ ہے نا, کچھ بھی نہیں کہا, تو بھی کافر ہو گیا. ایسا فتویٰ, ایسا جو ہے نا ایٹم بم فتویٰ کا کہتا ہے جو ہے نا کہ بیچارہ چپ رہنے والے کی بھی خیر نہیں ہے. تو اب دیکھو اس کے اندر 4 عبارتیں دی گئی ہے, اور معرفت کے اندر لکھا گیا ہے کہ دیوبندی اور بریلیوں کے درمیان کتنی عبارتوں میں اختلاف ہے؟ جو مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف فتویٰ منسوب کیا تھا اسے غائب کر دیا. اسے کیا کر دیا؟ تو جب تم نے خود ایک فتوے کو غائب کر دیا, ایک عبارت کو غائب کر دیا, تو درپردہ تسلیم کر لیا نا کہ ہمارے بڑوں نے وہ فراڈ کیا تھا کہ جسے دلائل کی بنیاد پر ہم ثابت, لہذا فتوے کو ہی گول کر لو. فتوے کو ہی, جیسے وہ ہے نا ہمارے ایک سیاسی جماعت ہے, اس نے کوئی سیاسی جماعت ہو کوئی بھی, اس نے ایک نعرہ لگایا جی 200 ارب ڈالر باہر ہے, جب ہم آئیں گے تو 100 ارب ڈالر ادھر منہ ماریں گے, 100 ارب ڈالر ادھر منہ ماریں گے. تو جب وہ آئے تو وہ تو 200 ارب ڈالر تھے ہی نہیں. تو اب انہوں نے اس بات کو کیا کر دیا, گول کر دیا. تو اسی طرح جو ہے اب عبارتیں یہاں 4 تھی, اور 35 ان کے اپنے مشائخ کی تائید اور تصدیق سے جاری ہونے والی کتابیں ان 4 کی جگہ کیا کر دی گئی ہے. تو اب ہم کیا گفتگو کریں جب آپ کے اپنے بڑے یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ایک عبارت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر اتنا بڑا فراڈ کیا گیا کہ اسے دلائل کے میدان میں ثابت, تو جو ہو ہی کتاب دھوکے کی بنیاد پر, اس پر کیا بات کی جائے. دوسری دلیل فیصلہ آباد کے ایک بہت بڑے, ان کے ہاں ویسے تو میرے اس پر فون پر بات ہوئی ہے, اس کا علم آپ دیکھ لینا, بہت بڑے ایک مناظر ہے جو اپنے حلقے میں امام المناظرین کے نام سے جانے جاتے ہیں, مولانا سعید اسد صاحب فیصلہ آبادی. ان کو کچھ عرصے پہلے اتحاد کا شوق چڑھا, آدمی فارغ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں. تو اس پر اب اپنی جماعت کے لوگوں نے فتوے لگائے, بڑے تفصیلی ایک ذکر ہے, اس پر میری ویڈیو وغیرہ بھی ہے, بیان بھی ہے. تو اب وہ فارغ ہفتے کا کوئی نیا کام کرتے ہیں, اتحاد کرتے ہیں, اور تاکہ اتحاد تو ہوگا نہیں, میں لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو میں تو دیوبندیوں کے بعد جا رہا تھا, دیوبندی اتحاد کو تیار نہیں ہو رہے تھے. تو وہ کبھی مفکر اسلام صاحب کے پاس گئے, کبھی مبلغ اسلام صاحب کے پاس گئے. تو ظاہر ہے وہ لوگ تو مناظر نہیں ہے نا, لکل فن رجال ہے کہ نہیں بھائی. اب میں آپ کو جو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں آپ کے لیے, باورچی بریانی والا ہے, اسے میں کہوں بھائی یہاں بیٹھ کے بھائی بندوں کو پڑھا, تو اس نے کیا کرنا ہے,
تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی اصل تو جو مسئلے مسائل سارے ڈالے ہوئے ہیں استاد جی مولا محمد صاحب نے ڈالے ہوئے ہیں، تو بیان ان سے کروا رہے، ان کے پاس آ کے آنا، ان سے ذرا اتحاد کی بات کر، یہ اگر راضی ہو جائے تو آگے اتحاد کی بات چلے گی۔ تو اب وہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چونٹی کے جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکلتے ہیں، اور گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس بیچارے کے بھی بڑھاپے میں اس کی ذلت اور رسوائی اس کی قسمت میں تھی۔ اس نے کہا کہ چلو بھائی، اور کہا بار خانقاہ کا بورڈ پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا چلو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ استاد جی تو پھر استاد جی ہے، انہوں نے جو اس کو گھیرا، جو بیچارے کی وہ حالت ہوئی ہے، جو اس بیچارے کی جو مٹی پلید ہوئی ہے، وہ سب نیٹ پر موجود ہے۔ اندازہ اس سے لگاؤ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ویڈیو خود بنا رہے ہیں، مولانا زید الراشدی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ویڈیو خود بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جب آئے تو کہے ویڈیو بند کر لو، ویڈیو واہ بھائی واہ، استاد نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ کہتے ہیں ویڈیو بند کر لو۔ ان کے ساتھ ایک شیخ الحدیث آیا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت ہم نے تو بار خانقاہ حنفیہ کا بورڈ پڑا، ہم تو سمجھے تھے یہاں خانقاہی لوگ ہوں گے، صوفی لوگ ہوں گے، آپ نے یہ مناظرے کی باتیں کیا شروع کر دی؟ استاد نے کہا یہ ہر فن مولا ہے، یہاں آپ کو تدریس کے لیے آنا ہوگا مدرسین مل جائیں گے، یہاں تبلیغ کے آنا ہوگا مبلغین مل جائیں گے، یہاں خانقاہ کے آنا ہوگا صوفی مل جائیں گے۔ اس وقت آپ خانقاہ کے لیے مناظرے کے لیے تبھی مناظر ملے ہوں گے، آپ ہون برداشت کر کے کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب ہماری گفتگو طے ہوئی، اس نے کہا بھائی ہمارا اصل اختلاف آپ کے ساتھ چند عبارتوں پر ہے، حسام الحرمین پر۔ انہوں نے کہا لکھ کر دو۔ حضرت نے کہا بھائی آپ لکھ کر دیں کیا اختلاف ہے۔ اس نے کاغذ پر جب لکھ کر دیا کہ بھئی ان عبارتوں پر ہم بحث کریں گے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، میں اس اجلاس میں موجود تھا، اور ویڈیو میں نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے خود 3 عبارتیں لکھ کر دی، تحذیر الناس کی عبارت، براہین قادسیہ کی عبارت، اور حفظ الایمان کی عبارت۔ جو مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف فتویٰ منسوب کیا تھا اسے وہ بھی غائب کر گیا، اسے وہ بھی۔ تو آج کا تمہارا امام المناظرین، یعنی جو تمہارے سارے مناظروں مناظرین کا امام ہے، بھئی امام دو امام کرے ہوئے مقتدی کریں گے نا، امام بھی آج مان گیا، پاوے 100 سال بعد مانا ہو کہ ہماری اس کتاب میں ہمارے بڑے حضرت نے اتنا بڑا دجل کیا ہے کہ چھوٹے حضرت اگر امام المناظرین بھی بن جائے تو ثابت، لہذا بات ہی غلط، بات ہی ختم کرو، بات ہی ختم کرو۔ اب وہ فتویٰ کیا ہے؟ تو یہ 2 دلائل میں نے آپ کو دیے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دھوکے کے پر مبنی کتاب ہے کہ آج ان کے اپنے بڑے بھی مان گئے، لہذا یہ لوگ مرتے مرتے مر جائیں گے، اس کتاب پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جی میں نے نام لے کر کہا الجھن نہیں ہے، یہ 4 علماء اور ان کے متبعین کو جو ان کی بارہ سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں، یہ دستخط کر دیں لکھ کر، جس کی یہ عبارات ہیں لکھے کاغذ، میں نے آپ کاغذ رکھے دستخط فرما دیں۔ تسلی نہیں ہوگی جی لکھے جی، نہیں یار یہی 4 علماء کے نام لکھ دیں، 7 متبعین لکھ دیں۔
دیکھ لو. ٹھیک ہو گیا ٹھیک. جی دستخط کر ان کتب کا نام لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ عام بندوں کی عبارات کون سی ہے. عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا. لکھ دیں کتابوں کے نام لکھنے میں ارجا کوئی کوئی حرج نہیں جب نام اصل مصنف کا نام آ گیا. یہاں لکھ دیں بین القوسین اب لکھ دیں گے. تحذیر الناس اوپر آ جائے گی. حفظ المان ابراہیم قاطع ہو تو دستخط کر کے سنا دیں سن لیں ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے. آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے. بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کفر صادر فرمایا ہے. وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتویٰ کی زد میں آتے ہیں. مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا. چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا. چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا. چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے؟ تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت چلیں آپ. جی وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. نہیں آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں. آپ بولیں. وہ تو آپ نے فرمایا تھا، بول رہا ہوں. ہمیں تو خوشی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تو خوش ہوتا ہوں. فرما دیں گے. میں نہیں، میں کیوں کہوں گا؟ آپ تشریف لائیں، ہم تو خوش ہیں. وہ تو مولانا نے کہا ہے تو بول رہا ہوں نا. کوئی بات نہیں. ہاں یہ تاریخ نہیں ہے 15 جی 15/11/2017. دو آپ دستخط وہ فرما دیں. مہمان تو سمجھو یار ہمیں پیار چھوڑ رکھا ہے.